جمادی الثانی شریف کے دوسرے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مالک کریم ہمارے یہ حاضری ہمارے لیے دنیا میں باعث برکات اور آخرت کے اندر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماہ جمادی الثانی شریف تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول اور میرے نجبان نبی کے وزیر اور مشیر اور دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چمکتے ہوئے پھول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی شریف کو وصال مبارک ہے، لہٰذا یہ مہینہ انہی کی نسبت سے مشہور اور معروف ہے۔ اور آج ہم تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ تو آئے مالک لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو سن سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت مقام، شان، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جس جہت سے دیکھیں جناب ابو بکر شان والے، عظمت والے اور مرتبے والے ہیں، اور بہت سی ایسی صفات اور مواقع ہیں جن میں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت اور اولیت حاصل ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آمینہ کے لال کا کلمہ شریف پڑھا۔ اگرچہ اس اعتبار سے 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ایک روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن ہم جن کے مقلد ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کے نسبت سے حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے بڑی پیاری ترتیب اور تطبیق فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بڑے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے جناب ابو بکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے،
اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے بھی پہلے بلکہ بچپن کے میرے مصطفیٰ کے یار ہیں۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ 7ویں پشت میں جا کے نا جناب حضرت مرہ بن قعب پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شجر نسب مل جاتا ہے۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اور رب نے صدیق اور عتیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ زمانہ جاہلیت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسانوں نے بھی بتوں کے سجدے کیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں خوبصورت اور سونے نوجوان نے بھی بت کو سجدے کیے، لیکن جناب ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کا وہ شروع والا دور جس دور میں شراب پینی جائز تھی، جناب ابو بکر صدیق نے پھر بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شراب کیوں نہیں پی آگے جا کے میں عرض کرتا ہوں۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ ہستی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کے اندر وہ جو 10 یا 11 بندے تھے نا جن کو پنچایتی سمجھا جاتا تھا، جن کو جج اور قاضی مانا جاتا تھا، جن سے فیصلے کروائے جاتے تھے، ان میں سے پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قتل کے مقدمے کا فیصلہ آپ فرمایا کرتے تھے، زمینوں کے مقدمات کا فیصلہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جب اسلام قبول کیا تو پھر سب کچھ آمینہ کے لال پہ قربان کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے نبی نبی نے فرمایا میں دنیا میں جتنے لوگوں کے مجھ پہ احسان تھے نا، میرے آقا فرماتے میں سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر ایسا ہے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، میرے ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب چکائے گا۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے نجبان نبی نے فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد جو بندہ سب سے زیادہ مرتبے شان والا افضل اعلیٰ ہے وہ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، میرا یار ابو بکر صدیق ہے۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ ہر جنگ میں میرے نبی کے ساتھ ہے، ہر سفر میں میرے نبی کے ساتھ ہے، غار میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہے،
اور آج دنیا دیکھ لے میزار میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں. جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جن کی صحابیت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے. اللہ کے قرآن نے انہیں صحابی کہا اور کسی صحابی کی گواہی صحابیت کی اللہ کے قرآن نے نہیں دی. یہ اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی سیر کرائی نا تو میرے محبوب نے رب سے پوچھا, جبریل کو کہا رب سے پوچھئے یہ جو سیر میں کر کے جا رہا ہوں میں جا کے دنیا والوں کے سامنے بیان کر دوں؟ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو کہہ دے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو بیان کر دے. میرے آقا فرمانے لگے جبریل میں نے جب اس سیر کو بیان کروں گا نا مکے والے مانیں گے نہیں. تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب جا کے اپنی سیر معراج کو بیان آپ نے کرنا ہے, تصدیق میرا ابو بکر کر دے گا. تصدیق میرا ابو بکر کر دے گا. یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں ہیں اور خلیفۃ الرسول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے نا, اب جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگت صحابہ کو بلایا. صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم جناب فاروق اعظم کو کیا کہہ کے پکاریں گے کہ ہم حضرت صدیق اکبر کو تو خلیفۃ الرسول کہا کرتے تھے, جناب عمر پاک کو کیا کہیں گے؟ اب سارے پریشان, کوئی کہے کہ خلیفۃ الرسول کہیں گے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں رسول اللہ کا خلیفہ تو اکیلا ابو بکر ہے. یا تو مجھے خلیفہ یا ابو بکر صدیق کہو. بات چل رہی تھی, حضرت حذیفہ بن یمان اٹھے, کہا عمر پاک رسول اللہ کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے, اور اے عمر پاک ہم آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکاریں گے. تو جناب عمر پاک نے فرمایا یہ صحیح ہے کیونکہ رسول اللہ کا خلیفہ جناب ابو بکر صدیق ہی ہے. اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی, میرے رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ دونوں متقی اور رب سے ڈرنے والے ہیں. اب تمام محدثین کا مفسرین کا یہ فیصلہ ہے اور اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے, بلکہ اس آیت کی تفسیر آؤ مولا علی المرتضیٰ کی زبان سے نہ سناؤ. وہ علی جن کے بارے میں میرے لجپال نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میرے لجپال نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی جس کے بارے میں میرے لجپال نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھ کے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے تھے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے والذی جاء بالصدق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولئک هم المتقون.
مولا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سنو والذی جاء بالصدق وہ ذات جو سچ لے کے آئی وہ ذات کوئی اور ذات نہیں وہ ذات میرے تیرے لجپال نبی آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی ہے وصدق به جناب مولا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سن لو سچ لے کے ذات آنے والی میرے نبی کی ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والا جناب ابو بکر صدیق ہے فرمایا سچ لے کے آنے والے آمینہ کے لال ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر صدیق جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا بلکہ امام زبیدی نے لکھا ہے کہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جناب عثمان نے جب دیکھا نا کہ بیٹا ابو بکر جب چلنے پھرنے کے سمجھنے کے قابل ہو گیا گفتگو بھی کرنے لگ گیا ہے کلام بھی کرنے لگ گیا ہے بیٹے کا ہاتھ پکڑا بت خانے میں لے گئے بت خانے میں جا کے نا اپنے بیٹے کو کہہ دیا ہذہ آلہتک السم العلا فاسجد لہا اے میرے بیٹے یہ تیرے خدا ہے یہ تیرے معبود ہے یہ تیرے مسجود ہے ان کو سجدہ کر بیٹے کو چھوڑ کے نا یہ بات کہہ کے جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی چلے گئے والد گرامی چلے گئے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے ابا جان مجھے بت خانے میں چھوڑ کے چلے گئے نا تو میں بت کے سامنے گیا میں نے بت کو جا کے کہا انی جائع فاطعمنی اگر تم میرا خدا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا اگر میرا خدا ہے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا وہ مٹی کی بنائی مورتیاں بھلے بولے کیسے آگے سے جواب کیسے دے وہ کھانا کھلائے کیسے وہ پانی پلائے کیسے جن کے پاس کچھ نہیں نہ وہ مالک ہے نہ وہ خالق ہے نہ وہ بنانے والے ہیں نہ دینے والے ہیں نہ لینے والے ہیں جب کوئی جواب نہ آیا جناب ابو بکر صدیق نے کلہاڑا اٹھایا فرمایا اگر خدا ہو اپنے آپ کو میرے کلہاڑے سے بچا لو جواب نہیں آ رہا وہ جواب دے کیسے جن کے اندر سکت نہیں جن کے اندر حرکت نہیں نہ بول سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں جب کوئی جواب نہ آیا جناب ابو بکر صدیق نے کلہاڑا چلایا جناب ابراہیم کی طرح سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سارے بتوں کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے پاش پاش کر دیا نصف و نابود کر دیا تباہ و برباد کر دیا فنا کر دیا جب سارے بتوں کو توڑ دیا نا اتنے میں جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی بھی آ گئے جب باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے یہ حال کیا ہے ہمارے خداؤں کا باپ نے تھپڑ مارا تھپڑ مار کے نہ ہاتھ سے پکڑا گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں گھر کی طرف لے کے گئے نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے دیکھا حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امی جان نے دیکھا نا پوچھا خیر ہے بیٹے کو کیوں مار رہے ہیں کیوں اسے گھسیٹ رہے ہیں کہا سلمہ ام الخیر تجھے پتا ہے آج تیرے بیٹے نے کیا کیا
کہا بتائے نا میرے بیٹے نے کیا کیا؟ کہا کہ تیرے بیٹے نے ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے، ہمارے مسجدوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کہنے لگی اے عثمان ابو قحافہ رک جا ذرا، تجھے پتا ہے جب یہ بیٹا میری گود میں آیا تھا، جس دن یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، اللہ نے جس دن مجھے یہ لال عطا کیا تھا، اے عثمان ابو قحافہ تجھے پتا ہے اس دن آسمانوں سے ایک ہی آواز آتی تھی، ایک ہی صدا آتی تھی، ایک ہی آواز آتا۔ عثمان ابو قحافہ کہنے لگے او میری بیوی بتانا وہ آسمانوں سے صدا کیا آتی تھی، وہ آوازاں کیا آتا تھا؟ کہا سنیے جب یہ میرا بیٹا میری گود میں آیا، ہاتف غیبی سے آواز آئی یا امت اللہ علی التاقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ کہا میرے سر کے تاج عثمان ابو قحافہ سنیے، جب یہ میرا لال میری گود میں آیا، جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا، جس دن میرا ہیرا اس دنیا میں آیا تھا، آواز آ رہی تھی اے حقیقت کو دیکھنے والی ماں ذرا توجہ سے بات سننا۔ اے میرے سر کے تاج جب میں نے کانوں کو لگایا، آواز آ رہی تھی ابشری بالولد العتیق، اے ماں تجھے مبارک ہو، تیری گود میں جو بچہ آیا ہے، جو میں نے لال تجھے عطا کیا ہے، جو میں رب نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق کا معنی ہے جہنم کی آگ سے آزادی پانے والا۔ واہ ابو بکر تیرے مقدروں پہ قربان، واہ تاجدار صداقت تیرے مقدروں پہ قربان۔ میرے جناب ابو بکر دنیا میں تشریف ابھی لا رہے ہیں، ادھر میرا رب اعلان کر رہا ہے لوگوں سن لو، میں نے اپنے ابو بکر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بھی بات یاد رکھنا، جناب سیدنا صدیق اکبر کا ایک لقب ہے عتیق۔ ایک لقب کیا ہے؟ عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد۔ اور جناب ابو بکر صدیق سے پہلے عتیق لقب کسی کو ملا ہی نہیں، یہ اللہ نے میرے ابو بکر کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ اور پھر میرے رب نے ہاتف غیبی سے آواز آئی، جناب ابو بکر صدیق کی امی جان کہتی ہے آواز آ رہی تھی اسمہ فی السماء الصدیق، اے ابو بکر کی ماں تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹے کا آسمانوں میں نام صدیق ہے۔ پھر آواز آ رہی تھی محمد صاحب ورفیق، اے ابو بکر کی ماں تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹا رب کے محبوب کا صحابی بھی بنے گا، یار بھی بنے گا۔ کہا جب یہ میرا لال میری گود میں آیا نا، اللہ نے یہ اعلان تو مجھے اسی وقت سنا دیا تھا۔ اور جناب ابو بکر صدیق کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، رب کے محبوب کے یار ہے۔ پھر یاری دیکھو نا، ساری زندگی آمینہ کے لال سے یاری لگائی، رب نے فرمایا ابو بکر سن لے، دنیا سے جانے کے بعد بھی تجھے جدا نہیں کروں گا، میزار بھی تیرے محبوب کے قدموں میں بنے گا۔ اللہ نے پھر میزار بھی
جناب ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نبی کے ساتھ عطا کیا ہے۔ آؤ حضور کے صحابہ سے، حضور کی آل بیت سے، حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے بن جاؤ، پھر اللہ یہ دنیا بھی آسان کر دے گا، قبر و حشر کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔ اللہ میرے ہم سب کے آگے اپنے دربار میں